کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان کی جان نکل لی۔ نارتھ کراچی میں دو ملزمان نے واردات کے بعد فرار ہوتے وقت پکڑنے کی کوشش پر فائرنگ کر دی۔ 24 سالہ عبدالرحمان موقع پر ہی جاں بحق۔ مختلف علاقوں میں مبینہ مقابلوں کے بعد 4 ملزمان گرفتار۔ گجرانوالہ میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کا شوہر کے سامنے بیوی پر تشدد، ہوائی فائرنگ کر کے دھمکایا بھی، نقدی اور طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے گیس 147% مہنگی کرنے کی تیاریاں۔ اوگرا SNGPL کی درخواست پر آج لاہور میں سماعت کرے گا۔ منظوری کی صورت میں یہ گیس قیمتوں میں 1.5 سال میں چوتھا اضافہ ہوگا۔ افغانستان سے تجارتی تعلقات معمول پر لانے کی کوششیں۔ سیکریٹری تجارت خرم آغا آج کابل جائیں گے۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ تجارت اور عوام کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان وزارت تجارت کا دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو آسان بنانے پر زور۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انٹرا کورٹ اپیلوں پر نیا بینچ تشکیل دیا تھا۔ جسٹس امین الدین خان 6 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ غلام نبی میمن دوسری بار IG سندھ تعینات۔ سندھ حکومت کی 4 مارچ کو بھیجی گئی سمری 21 روز بعد منظور، نوٹیفیکیشن جاری۔ غلام نبی میمن IG سندھ اور ایڈیشنل IG کراچی سمیت دیگر عہدوں پر تعینات رہ چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی دیر البلاح میں بمباری سے مزید 9 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے نصیر اور الامل اسپتال کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ مریضوں کو اسپتال خالی کرنے کا حکم۔ کینیڈا، برطانیہ، ایران اور اردن میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف احتجاج۔ ماسکو حملے کے 4 ملزمان پر دہشت گردی کے الزام میں فرد جرم عائد۔ 3 ملزمان کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ تاجکستان سے تعلق رکھنے والے 4 ملزمان کو 22 مئی تک حراست میں رکھا جائے گا۔ اور سال 2024 کا پہلا اور جزوی چاند گرہن آج ہوگا۔ امریکہ، یورپ، شمالی و مشرقی افریقہ میں نظارہ کیا جا سکے گا۔ پاکستان اور بھارت میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔